جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج کی یہ پر رونق مجلس جامعہ کی سطح پر تقریری مقابلہ کے عنوان سے منعقد کی جا رہی ہے۔ اس تقریب میں مختلف درجات کے طلباء شرکت فرما رہے ہیں۔ ہم اس تقریب کا آغاز کریں گے، اس سے پہلے میں جتنے بھی آج کے اس تقریب کے شرکاء ہیں، مقررین حضرات، ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ یہاں کرسیوں پہ تشریف لے آئے۔ میں ان کے نام پکارتا جاؤں گا: لقمان خان، عظمت خان، گلزادہ، صدیق عمر، غلام اللہ اور قاسم حیات۔ یہ تمام ساتھی تشریف لائے یہاں کرسیوں پہ۔ میں بلا کسی تاخیر کے اس تقریب کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ تقریب کا آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے، جس کے لیے میں درجہ شعبہ حفظ کے طالب علم مبین بن حسین احمد کو دعوت دوں گا، جو آ کر آپ کے سامنے مقام کرد میں تلاوت فرمائیں گے۔ مبین احمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ میں مقابلے کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ اس مقابلے میں ہمارے ساتھ 3 منصفین حضرات ہیں جو ان طلباء کے تقاریر کو دیکھیں گے اور اپنی رائے پیش فرمائیں گے، جن میں سر فہرست ہمارے استاد محترم جامعہ کے نائب شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالجبار صاحب ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمارے استاد محترم حضرت مولانا خادم حسین صاحب، استاد الحدیث جامعہ اسلامیہ کلفٹن، اور تیسرے نمبر پر ہمارے جامعہ کی فاضل ہے مولانا سہیل راشدی صاحب۔ میں ان تمام منصفین حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ وہ آج اس مقابلے کے لیے تشریف لائے اور طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں انہوں نے اپنی شرکت فرمائی۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ چونکہ یہ مقابلہ جو ہے طلباء کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنی تقریر کو ایک خاص وقت کے اندر سمیٹیں گے، تو اس کے لیے یہ ضابطہ بنایا گیا ہے کہ کم سے کم جو وقت مقرر کیا گیا ہے آج کے مقابلے کا وہ 5 منٹ ہے۔ جب وہ طالب علم تقریر شروع کر لے گا تو جیسے اس کے 5 منٹ مکمل ہو جائیں گے تو یہاں پر سبز بتی جلا دی جائے گی۔ یہ سبز بتی جلنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس طالب علم کے 5 منٹ مکمل ہو چکے ہیں اور اب یہ تقریر سمیٹنے کی کوشش کرے۔ اب اس کے بعد صرف اگلے 2 منٹ رہ چکے ہیں اور اگلے 2 منٹ میں اس نے اپنے موضوع کو سمیٹ لینا ہے، اور جیسے ہی 6 منٹ مکمل ہو جائیں گے تو یہ سبز بتی بجھ جائے گی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ طالب علم کے پاس صرف 1 منٹ رہ گیا ہے اور 1 منٹ کے اندر اندر اس نے اپنے تقریر کو اختتامیہ کی شکل دے دینا ہے اور تقریر ختم کر دینی ہے۔ اور جیسے ہی 7 منٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہ ریڈ بتی جلا دی جائے گی، لال بتی جلا دی جائے گی۔ ہاں، یہ لال بتی جلنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس طالب علم کا وقت مکمل ہو چکا ہے اور اب اس کے نمبر کٹنے شروع ہو چکے ہیں، لہٰذا اب یہ طالب علم جلد از جلد اپنی تقریر ختم کر دے، اور وہاں اس کے نمبر بھی اسی حساب سے کٹنے شروع ہو گئے۔ جس قدر یہ ٹائم آگے بڑھاتا جائے گا اسی حساب سے اس کے نمبر کٹتے جائیں گے۔ خدا کا ذکر ہے طاقت ہماری، مسلح ہے ہمارا تخت شاہی، ہماری فوج ہے اخلاق حسنہ، ہمارا حسن ہے ترک مناہی۔ گرامی قدر حضرات علماء کرام، منصفین عظام اور طلباء ساتھیوں، آج کی اس فکری نشست میں سورۃ القلم کی تلاوت کی گئی آیت سے متعلق چند معروضات سخن آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین ذی مقام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی قابل قدر صفات سے نوازا ہے، جن میں سے ایک عظیم صفت اخلاق حسنہ بھی ہے، جس کی بدولت انسان محبوب کائنات، محبوب رب ارض و سماوات کا درجہ حاصل کرتا ہے۔
اخلاق حسنہ کی بدولت انسان اپنے پاس ظاہری اسباب نہ ہونے کے باوجود انسانی قلوب پر حکمرانی کرتا ہے۔ اخلاق کے معنی و مطلب کی جستجو کرتا ہوں تو ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکات میں یہ لکھا ہے کہ مدارات الخلق مراعات الحق، یعنی حق کی رعایت رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اخلاق حسنہ کہلاتا ہے۔ دنیا میں بہت سے ذکر لوگوں نے اخلاق کی تلوار سے انسانی قلوب کو مسخر کیا، جن میں سب سے زیادہ حضرات انبیاء علیہم السلام کا کردار نمایاں نظر آتا ہے۔ طویل المدت دعوت حق کا پرچار کرنے والا عظیم رسول حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کو جب دیکھتا ہوں تو یوں نظر آتا ہے کہ قوم بدتمیزی و بد تہذیبی کے انتہا کرتے ہوئے کہتی ہے کہ انا لنراک فی ضلال مبین، جس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام اخلاق حسنہ کے گلہائے عنبر یوں پیش کرتے ہیں لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ کہیں پر حضرت ہود علیہ السلام کے قوم کی بد اخلاقی ان الفاظ میں جنم لیتی ہے کہ انا لنراک فی صفاہا وانا لنظنک من الکاذبین، مگر ہود علیہ السلام کے در رحمت سے اخلاق حسنہ کا بحر ذخار یوں مجزن ہوتا ہے لیس بی صفاہا ولکنی رسول من رب العالمین۔ کہیں پر حضرت شعیب علیہ السلام کے ذات گرامی اپنی قوم کے گستاخانہ الفاظ کا جواب اخلاق کریمانہ سے یوں دیتے ہیں کہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت۔ حضرات انبیاء علیہ السلام نے ہر پل محبت و مدت کے دیپ جلا کر انسانیت کو یہ درس دیا ہے کہ محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے، محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے، کیا ہے اپنے بخت خفتہ کو بیدار قوموں نے۔ الحمد لأهله والصلاة لأهلها، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود الآية۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ دشمن سے کہو اپنا ترکش، چاہے تو دوبارہ برلائے، دشمن سے کہو اپنا ترکش، چاہے تو دوبارہ برلائے، اس سمت کروڑوں سینے ہیں، اس سمت اگر ہے تیر بہت، دنیا میں دو ہی ٹکانے ہیں آزاد منش انسانوں کے، یا تحت جگہ آزادی کی یا تحت مقام آزادی کا۔ وطن کی حفاظت کی اہمیت اسوہ نبی کی تناظر میں دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک محافظ وطن ہے۔ سن 5 ہجری میں مختلف جنگوں کے اندر زخم خوردہ مشرکین مکہ نے 10,000 سے زیادہ لشکر لے کر مدینہ منورہ پر حملہ کیا۔ پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام کو خندق کھودنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام کو مدینے کی زمین تقسیم فرماتے ہیں کہ 10 گز زمین ایک صحابی نے خندق کھودنی ہے۔ چنانچہ پیغمبر علیہ السلام نے بھی زمین کھودنے کے لیے اپنا حصہ مقرر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وطن کی حفاظت کرنا کتنا اہم اور ضروری ہے۔ وطن کی حفاظت ایک ایسا فریضہ ہے جسے اسلام میں بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ وطن کی حفاظت ایک دینی فریضہ ہے۔ قرآن مجید میں ربی ذوالجلال کا ارشاد ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، وطن کی حفاظت کے لیے جنگی تیاری اور دفاعی قوت کو مضبوط کرنا اسلام کا حصہ ہے۔ وطن کی حفاظت اور سرحدوں کا پہرا دینے والوں کے لیے کبھی فرمانی نبوت
یوں گویا ہوتا ہے رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا، وطن کی حفاظت وہ دینی فریضہ ہے جو قرآن و حدیث اور سیرت طیبہ کی تعلیم سے واضح ہوتا ہے، لہذا اپنے وطن سے محبت رکھنا اور اس کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا بقول اقبال یہ سبق دیتا ہے کہ وطن کی فکر کر ناداں قیامت آنے والی ہے، وطن کی فکر کر ناداں قیامت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے تذکرے ہیں آسمانوں میں۔ ارباب ذی وقار، جب پیغمبر علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو وہاں ایک اسلامی ریاست قائم کی اور اس ریاست کا دفاع کیا اور مختلف غزوات میں جانا پڑا۔ ذرا دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں اترتے ہیں تو 313 شہادت کے متوالے صحابہ اکرام بھی گلشن اسلام کی بنیادوں میں اپنا لہو گرا کر اس کی آبیاری کرنے کے لیے بدر کی سرزمین کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ آقا احد کی دامن میں پڑاؤ ڈالتے ہیں تو شہادت کے متوالے صحابہ ساتھ نظر آتے ہیں۔ غزوہ خندق میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر 2 پتھر باندھ کر خندق کھودنے میں مصروف نظر آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلن سکینة علینا وثبت الاقدام الا قینا۔ جان نثارانی صحابہ اکرام بھی وطن و دین کی حفاظت کی خاطر پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھودنے میں مصروف نظر آ رہے ہیں، اور نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا کہ اعلان صدق و وفا کے ساتھ اس بات کا عزم مصمم رکھتے ہیں کہ اگر نبوت والی زبان سے سمندروں میں ٹوٹ جانے کا حکم ملے تب بھی کر گزریں گے۔ بالآخر صحابہ اکرام نے جہادی یلغار کی عظمت اور اپنے مقدس لہو کی برکتوں سے شہادتوں کی داستان کا ایسا گلشن سجا دیا ہے کہ جس کی شادابی سے تاریخ کے اوراق آج بھی صد بہار نظر آ رہا ہے اور مسلمانوں کا سر فخر سے بلند ہو چکا ہے۔ 6 ستمبر 1965 کا دن ہمیں حضور علیہ السلام کی وہ سنت یاد دلاتا ہے کہ ان جان بازوں نے، ان غجور مسلمانوں نے اپنے سے کئی بڑے دشمن کا مقابلہ کر کے اپنے تن من دن کی بازی لگا کر ملک کا دفاع کیا۔ کم قوت ہونے کے باوجود، بے سر و سامانی کے باوجود رب العالمین نے وطن عزیز پاکستان کو فتح و نصرت سے سرشاد فرمایا۔ میں ان شہیدان راہ حق کے بارے میں یہی کہوں گا کہ وہ لوگ جنہوں نے خون دے کے پھولوں کو رنگت بخشی ہے، وہ لوگ جنہوں نے خون دے کے پھولوں کو رنگت بخشی ہے، 2-4 سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ سامعین ذی فضل و شرف، حضرات اساتذہ کرام و طلباء عظام و منصفین گرامی، آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ختم نبوت۔ سامعین ذی قدر، ختم کے لغوی معنی کسی چیز پر مہر لگانے اور کسی چیز کو اختتام تک پہنچانے کے ہیں، اور اہل علم کی اصطلاح میں ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام سے نبوت کی جو ابتدا فرمائی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دی، اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نیا نبی نہیں بنایا جائے گا۔ سامعین گرامی قدر، دنیا کا ایسا کوئی کام نہیں جس کی ابتدا ہو اور انتہا نہ ہو،
آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو الحمد اس کی ابتدا ہے والناس اس کی انتہا ہے. آپ نماز پڑھیں تو تکبیر تحریمہ اس کی ابتدا ہے، سلام اس کی انتہا ہے. تو جب رب ذوالجلال نے نبوت کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے کی ہے تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کی ذات پر اس کی انتہا بھی ہونی چاہیے. جب میں قرآن کی ورق گرانی کرتا ہوں تو مجھے ہر نبی کے بعد دوسرے نبی کے آنے کی بشارت ملتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو میں دیکھتا ہوں تو قرآن کہتا ہے یا بنی آدم اما یأتینکم رسول منکم. سیدنا نوح علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتا ہوں تو قرآن کہتا ہے ثم قفینا علی آثارہم. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا ہوں تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ الرُّسُلِ. ان تمام انبیاء علیہم السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان کے بعد رسول آئیں گے. لیکن جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. لوگوں میرے بعد زیادہ رسول نہیں آئیں گے، ہاں ایک آئیں گے، نام بھی بتا دیا اسمہ احمد. جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے فرمایا انا بشارت عیسیٰ. اب رب کا قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. مفسر کبیر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں فهذه الآیت النص فی انه لا نبی بعدہ فلا رسول بالطریق الاولی. علامہ قرطبی رحمہ اللہ تفسیر قرطبی میں رقم تراز ہے قال ابن عطیہ هذه الالفاظ مقتضیۃ نصا انه لا نبی بعدہ. قرآن کریم کی یہ آیت برملا یہ سبق فراہم کر رہی ہے، تقاضا ہے حقیقت کا کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، خدا کے سارے نبیوں میں وہ محبوب خدا ٹھہرے. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. کیا کچھ نہ دیا اس ہادی عالم نے انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے. میرے انتہائی واجب القدر حضرات، علماء کرام اور سامعین مکرم، آپ حضرات کے سامنے ابھی سورہ احزاب کی آیت 46 تلاوت کی گئی جس میں رب کریم رب لم یزل اپنے محبوب خدا محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا تذکرہ فرما رہے ہیں. میں اسی مضمون کی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے چند معروضات پیش کروں گا. حاضرین مکرم، یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے. آج جو اسلام دنیا کے کونے کونے میں پھیلا ہوا ہے، ہر طرف اسلام کے انوارات و برکات نظر آتے ہیں. یہ اسی دعوت کا ثمرہ ہے جس کو میرے محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. وہ دعوت جو میرے محبوب کے بعثت کا مقصد تھی. یہی وجہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو لے کر کبھی مکہ کی گلیوں کا چکر لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کبھی اہل حنین کو یہ دعوت دیتے نظر آتے ہیں، تو کبھی اہل طائف کی طرف سفر کرتے نظر آتے ہیں. اس دعوت کے بدلے میں میرے محبوب کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، طرح طرح کی مصائب کا سامنا کرتا ہے. میرے محبوب اس دعوت سے رکتے نہیں ہیں، اخلاص میں کمی نہیں آتی. میں یوں کہوں گا میرے نبی کے اخلاص بڑھ جاتا ہے، دعوت بڑھ جاتی ہے. میرا نبی کبھی اجمالاً دعوت دیتے نظر آتے ہیں تو کبھی ایک ایک جز کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. محبوب کی اس ادا کو جب رب کریم دیکھتا ہے تو قرآن کہتا ہے وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. مثائب کی تفسیر دیکھتا ہوں تو بحیقی وقت قاضی ثناء اللہ اپنی تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ اگر میرے محبوب کی ظاہری دعوت کو دیکھا جائے، لسانی دعوت کو دیکھا جائے،
کولی دعوت کو دیکھا جائے تو قرآن داعین اللہ کہتا ہے، اور اگر میرے نبی کے قلب اطہر کے فیض کو دیکھا جائے جو سب سے پہلے صحابہ میں منتقل ہوتا ہے، پھر صحابہ کے واسطے سے تمام عالم انسانیت میں پھیلتا چلا جاتا ہے، تو قرآن سراج منیرہ کہتا ہے، میں یوں کہوں گا کہ تمام کی تمام انسانیت تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر طرف کفر تھا، شرک تھا، ارے انسانیت سے دور تھے، آفتاب نبوت طلوع ہوتا ہے، ہر طرف اس کی کرنیں پھیلتی ہیں، جہاں جہاں اس کی کرن پھیلتی ہے انوارات نظر آتے ہیں، برکات نظر آتے ہیں، انسان جینے کا شعور سیکھ لیتے ہیں۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں حضور آئے تو سر آفرین نش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرین نش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ دوں گا جامعہ کے ناظم اعلیٰ استاذ محترم استاد الحدیث حضرت مولانا مفتی ابوبکر محی الدین صاحب کو کہ وہ تشریف لائے اور آپ حضرات کے سامنے اپنی قیمتی نصائح ارشاد فرما۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم اما بعد۔ محترم جناب اساتذہ کرام، طلباء ساتھیوں، بڑی خوبصورت محفل ہے، اور یقین جانیے کہ یہ وہ پروگرام ہے یا وہ ایکٹیویٹی ہے جو آپ سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ مجھ سے بیشتر جن بچوں نے یہاں خطاب کیا، کچھ کا میں نے مجلس میں موجود رہ کر کے سنا، اور کچھ کا میں دفتر میں موجود تھا، وہاں آپ کی آواز پہنچ رہی تھی تو اندازہ ہو رہا تھا، جیسے کہ میرے استاد محترم فرما رہے تھے کہ ماشاءاللہ ایک بچے نے بڑے خوبصورت انداز سے، بہادری سے، اور اپنی اس تیاری کو جو وہ محنت کر رہے ہیں ہمارے سامنے پیش کیا، اور ہمیں خوشی ہے کہ ان بچوں نے جس مقام پر یہ ابھی ہیں، ابھی بہت کچھ آپ نے سیکھنا ہے، بہت اچھی ابتدا آپ نے کر ڈالی ہے۔ آپ سے بھی یقیناً باتیں ہوں گی، جو بچے میرے جو ساتھی سامنے ہیں، بہت درست بات کہی گئی کہ آپ جب ایک عالم دین بن رہے ہیں تو آپ کا واسطہ ہی الفاظ سے ہے، گفتگو سے ہے، سمجھانے سے ہے۔ آپ بطور عالم دین درسگاہ میں ہوں گے، طلباء کو سمجھانا ہے، اور وہاں بھی مختلف ذہن آپ کے سامنے ہیں، انداز فکر الگ ہے، کوئی کس طرح کی گفتگو کو لیتا ہے، کوئی کس طرح کی گفتگو کو لیتا ہے۔ آپ کے اندر اتنی مہارت ہونی چاہیے گفتگو میں کہ آپ ان تمام تک اپنی بات کو پہنچا سکیں۔ گونگا جو اپنی بات بیان نہیں کر سکتا، وہ عالم دین اپنے علم کا آدھا نقصان تو خود ہی کر دیتا۔ تو اس حوالے سے آپ کی توجہ چاہیے، آپ کے پاس بہترین اساتذہ ہیں، اور آپ ہی کی ان مجلسوں میں سے یہ ساتھی ہمارے الحمدللہ ہمیں ان کی خبر پہنچتی رہتی ہے، سندھ میں، مٹیاری میں، اور اس پورے ایریے میں ان کی خطابت کے ماشاءاللہ انہوں نے جوہر دکھائے ہیں اور خبریں آتی ہیں۔ اور بھی آپ کے ساتھی مولانا فضل سبحان صاحب انہی درجات میں آپ کے ساتھ کئی سال یہاں رہے، پڑھتے رہے، آج ان کی خطابت دیکھیے ماشاءاللہ۔ ہمارے ایک اور ساتھی جنوبی کوریا چلے گئے، ہر 2 ہفتے بعد 3 ہفتے بعد کسی نہ کسی کو وہ ماشاءاللہ مسلمان کر رہے ہوتے۔ کچھ سیکھیں گے تو کہیں پہنچیں گے، گر ہی کے اٹھنا ہوتا ہے، جب تک گریں گے نہیں تو اٹھنا کیسے سیکھیں گے؟ بچہ بھی گر کے چلنا سیکھتا ہے۔ تو گرنے سے مت گھبرائیے، غلطیوں سے مت گھبرائیے، یہی غلطیاں کرتے ہیں، سیکھنے کی جگہ ہے، اور اپنی بزموں میں باقاعدگی سے شرکت کیا کریں، اور مضمون کو بڑی محنت سے تیار کیا کریں کہ میں نے کہنا کیا ہے اور پھر کس انداز سے کہنا ہے، اور پھر غور کیا کریں کہ میں اپنی بات کو کہہ بھی پایا ہوں، پہنچا بھی پایا ہوں یا نہیں پہنچا سکا ہوں۔ وقت بہت ہو چکا ہے،
انہی چند گزارشات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ میں ان بچوں کو سن کر کے ہمیں حوصلہ ہوا ہے، اور انشاءاللہ آپ نے جو ہمیں حوصلہ دیا ہے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مختلف اوقات میں آپ کے لیے ایسے خطبہ ہم یہاں بلاتے رہیں گے جو اس موضوع پہ آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مقابلہ تو نہیں تھا، ایک تقریری اظہار خیال تھا، اور جن ساتھیوں نے اس میں حصہ لیا اللہ رب العزت ان سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، اور آپ ساتھیوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ اس طرح کی سرگرمیوں میں آپ حضرات بھی حصہ لے سکیں. تو ماشاءاللہ جیسے حضرت مولانا خادم حسین صاحب، مولانا سہیل احمد صاحب، اور پھر مفتی ابوبکر صاحب، سب نے آپ کے سامنے خیالات کا اظہار کیا ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی ہمارے ساتھی تھے، اور میں تو خود ایک طالب علم ہوں، اور ہمارے ان ساتھیوں نے میری طرح کے جو نام نہاد خطبہ ہوتے ہیں ان کو تو اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے. اور میں نے سوچا کہ بھئی اب بہتر یہ ہے کہ کچھ کہا نہ جائے، بس نتیجے کا اعلان کر دیا جائے.